اب رمضان کے حوالے سے جو میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. پہلی بات زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ایک تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے یا ہو گیا ہے کہ جناب زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی دینی ہے، جبکہ کوئی ایسا شرعی لحاظ سے کہیں ایسا مسئلہ نہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ادا کرنی ہے. آپ کے جس مال کو جب 1 سال ہو جائے گا، ٹھیک، چاہے وہ سونا آپ نے خریدا ہے، چاہے چاندی خریدی ہے، چاہے کرنسی ہے، ہم فی الحال انہیں 3 چیزوں کی بات کریں گے کیونکہ اور چیزیں تو شامل ہوتی نہیں ہیں اتنی. تو اس میں اگر 1 سال گزر گیا ہے، اب وہ 1 سال چاہے ربیع الاول میں پورا ہوا ہو یا رجب میں پورا ہوا ہو، تو وہ آپ پر جس طرح نماز کا ٹائم ہو گیا، اسی طرح زکوٰۃ آپ پر اس وقت اس کی فرض ہو گئی. اب آپ نے اگر اس وقت ادا نہیں کی تو اب وہ قضا ہوتی جا رہی ہے. اور جتنے مہینے آپ ڈیلے کریں گے اتنے مہینے وہ قضا ہوتی چلی جائے گی. اور اللہ نہ کرے اس دوران آپ کا انتقال پر ملال ہو گیا تو بعد میں تو کوئی حساب کتاب لگانے والا ہے نہیں، کیونکہ ہماری تو عادت ہے نہیں کہ ہم کہیں لکھ کر رکھیں کوئی حساب کتاب کریں، کیونکہ ہم تو ہر چیز چھپا کے رکھتے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، معمولی معاملہ نہیں، کیونکہ یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. تو اس کے بنیادی اصول جو ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہم تمام کے اوپر، جو اصل کہتے ہیں نا فرض علوم حاصل کرنا، تو فرض علوم یہ ہے کہ اس کے مسائل کا، سارے مسائل کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اب بتا بھی دو، سمجھا بھی دو، اس کے باوجود اپنی ڈٹائی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں کسی طرح بچت ہو جائے، ایسے نہیں ایسے ہو جائے، ایسے نہیں ایسے ہو جائے. دوسرا جو ہم نے بزرگوں کا دیکھا سلسلہ، اگر وہ ہوتا بھی تھا تو وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ شعبان میں نکالا کرتے تھے. اور رمضان سے پہلے پہلے ان کے گھروں تک پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں ان کو مشکل اور پریشانی نہ ہو. وذی القربیٰ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. اب اگر الحمدللہ کسی کے رشتہ دار ایسے نہیں ہیں، پھر یتامہ، یتیموں کا قرآن نے واضح آیت دی ہے نا. تو اب اگر یہ دو آپ کے پاس موجود ہیں تو پہلا حق تو آپ کا موجود حق بنتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور اگر وہاں یتیم ہے تو یتیموں کو. ہمارے یہاں کوئی اگر یتیم ہوتا تھا اور دیکھتے تھے وہ صاحب نصاب نہیں ہے بچوں میں، تو ہمارے دادا سب سے پہلا کام کرتے تھے ان بچوں کی ایجوکیشن اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے. اور میکسیمم لیول تک وہ جہاں جا کے پڑھنا چاہیے، پی ایچ ڈی لیول تک اگر کرنا ہے، پڑھنا ہے پڑھو بیٹا. کیونکہ ان کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ جناب یہ اگر پڑھ لے گا، کسی قابل ہو جائے گا تو آگے 10 کو پڑھائے گا، 10 گھروں کو سنبھالنے کے قابل بنا دے گا. اب دوسری بات میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اس پہ اعتراض ہو جائے گا، ورنہ جہاں دوسرے طبقے میں دیا جاتا ہے تو وہاں تو مستقل مانگا ہی جاتا ہے. کیوں کہ جس پر زکوٰۃ اگر نہیں لگتی اور وہ زکوٰۃ کھا رہا ہے تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا.
اور جس میں نفاق پیدا ہو جائے اور اس نفاق پیدا ہونے کے بعد جو پروڈکٹ وہاں سے نکل کر آئے گی وہ امت کا کیا حال کرے گی؟ جو کرے سو کم ہے. تو زکوٰۃ کے معاملات میں جو ہے وہ احتیاط کریں اور اپنے مسجد کے مولویوں سے، عام مولویوں سے معلومات نہ کریں. باقاعدہ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں نا، مفتی صاحبان، ان سے معلومات لے کے جن کے معاملات کریٹیکل، جن کے معاملات کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ایک پراپرٹی کے علاوہ دوسری پراپرٹی ہے جو رینٹل ہے، جو رینٹ پہ لی ہوئی ہے، اس سے رینٹ حاصل ہو رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزوں پہ معلومات کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اگر کوئی رینٹل پراپرٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وہ اس کے لیے معلومات کر کے زکوٰۃ ادا کرے. کیونکہ وہ اگر آپ نے پراپرٹی لی تھی اس سے کہ میں رینٹل ہو اور رینٹل انکم آپ اس سے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے. آپ کے جو رہائشی مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں خالی، جو ضرورت کی استعمال کی وہ تو نہیں بنتی، لیکن آپ نے ایک کار لی ہے جو رینٹا کار پہ آپ چلا رہے ہیں، حاصل میں آ رہی ہے کہ انکم کا ذریعہ جنریٹ ہو اس سے، تو اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ جب رینٹ پہ گھر دے رہا ہوں اور اس پرپز سے فلیٹ خریدا ہے کہ میں نے کہ اس کا رینٹ آئے گا تو میں استعمال کروں گا.